یہ سوال یہاں لوگ ایک احمقانہ کرتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی, اللہ ہے تو اللہ کہاں سے آ گیا؟ معاذ اللہ, یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کیسے وجود میں آ گیا؟ جب وہ خود سے ہو سکتا ہے تو کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. تو یاد رکھو, اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. اب چونکہ یہ ٹاپک چل پڑا ہے, ایک موضوع مکمل ہو جائے تو اس کا جواب دے کے بس جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. دیکھو, ہم اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں جو ہماری مینٹل اپروچ کے تحت جو چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں تو ہم رائے قائم کریں گے. جو چیز ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر ہے اس کے بارے میں ہم رائے قائم, بولو بھائی نہیں. کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے, ہر آدمی کہے گا 4 ہوتے ہیں. اگر وہ کہے 5, ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر وہی یہ کہے کہ 848 ضرب 356 کتنے ہوتے ہیں اور کیلکولیٹر بھی نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ کو پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں. آپ کیا کہو گے؟ پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں. وہ کہے گا اتنے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اتنے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے اتنے نہ ہوتے ہوں. تو یہ کائنات کے ذرے سے ہم واقف ہیں کہ یہ کائنات, اس میں اس ایک حالت سے دوسری حالت تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ اس حالت کو تبدیل کرنے کا کوئی سبب نہیں ہوتا. تو وہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ بھائی دیکھو, ایک پنکھا ایک جوہر ہے, ایک آئٹم ہے, اس کا چلنا کیا ہے؟ ایک کنڈیشن ہے نا, حالت ہے. اس کا رکنا بھی ایک حالت ہے اور اس کا چلنا بھی ایک حالت. تو پنکھا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل نہیں ہوگا, ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں کنورٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ہلانے والی کوئی طاقت نہ ہو. تو یہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا ہونا تو زیادہ مشکل ہے نا. بھائی ایک آدمی کہے کہ یہ خود سے چل نہیں سکتا جب تک پیچھے سے بجلی نہیں ملے گی یا کوئی ہوا نہیں آئے گی جو دھکا نہیں دے گی اس کو, یہ خود نہیں چل سکتا. کہے گا ٹھیک ہے چل تو نہیں سکتا, لیکن یہ لگا خود ہے, یہاں پہ آ کے بنا بھی خود ہے بھائی, اسکرو بھی خود بنے اور لگ بھی کیا خود ہو گیا. تو کہے گا یار میں کہہ رہا ہوں چل نہیں سکتا, تو کہہ رہا لگ گیا خود. لگنے میں تو اور محنت چاہیے. تو ہم اس کائنات کی, یہ مادے سے بنی ہوئی چیز ہے, اس کی بارے ہی ہماری مینٹل اپروچ کے تحت آتی ہے کہ یہ خود نہیں بنتی, اس کے پیچھے کوئی مائنڈ ہوتا ہے تو اس میں چینجنگ ہوتی ہے. اللہ ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر ہے, اس کے بارے میں کوئی پوچھے وہ کیسے ہو گیا, ہم کہیں پتہ نہیں بھائی, ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. ہم تو بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں, بنانے والا ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیز ہے. اس کے بارے میں یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے, وہ خود سے ہے. اس کائنات کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہمیشہ سے ہے. نہیں آ رہی میرا غلبہ سمجھ؟ تو بنی ہوئی چیز, مخلوق کا کوئی خالق ہوتا ہے, خالق کا کوئی خالق نہیں ہوتا, کیونکہ اگر خالق کا کوئی خالق ہے پھر وہ خالق نہیں, پھر وہ مخلوق ہے. جو کریٹر ہوتا ہے نا وہ کریٹڈ نہیں ہوتا. اب فارسی رہ گئی ہے خالی, انگریزی بھی ہو گئی, عربی بھی ہو گئی, کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اللہ کے بندو, تبھی قرآن کہہ رہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں سوچنے کی صلاحیت. اب اس پر بھی اشکال ہوگا کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے دل سے نہیں سوچتا, اس پہ بھی سائنس اشکال کرتی ہے. اس کا میں کسی بیان میں جواب دے چکا ہوں کہ سوچتا دماغ سے ہی ہے, لیکن قرآن دل کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے, اس کی وجوہات ہیں. اب میں اس میں جاؤں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا. تو لہم قلوب لا یفقہون بہا, فرمایا دل ہے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں مگر اللہ کی نشانیاں دیکھنے کی صلاحیت نہیں, اندھی ہو چکی ہیں. تو یہ بالکل قرآن نے صحیح کہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہر چیز سائنس کو مت سمجھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں اور جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دیں. جو اللہ کا منکر ہے وہ بے عقل بھی ہے اور بہت بڑا ناشکرا بھی ہے, وہ جرم ہے. میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں فیس بک پہ لوگوں کے, مولویوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ جو سائنٹسٹ کا انتقال ہوا ہے, ممبر و محراب سے ایسے سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی. جب ایسے سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی تو مسلمان سائنس میں کیا ہو جائیں گے, پیچھے رہ جائیں گے. عجیب بات ہے. اللہ کے بندو, جو اللہ کا منکر ہے حوصلہ افزائی کا مستحق نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اس سے محبت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے آپ کی خدمت کی ہے, اس نے انسانیت کی خدمت کی اور انسانیت آپ کو محبوب ہے. وہ خالق کی نافرمانی کی اور خالق سے آپ کا رشتہ, بولو بھائی, کمزور ہے, تو آپ کو تو تکلیف نہیں ہوگی. جس کو خدا سے محبت ہوگی اس کو تکلیف ہوگی, اس کو غصہ آئے گا. کیا کریں یار. دیکھو ایک آدمی آیا, اب لوگ کہتے ہیں مثالیں بہت دیتے ہیں, تو کیا کریں, مثالوں کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی نا.
ایک آدمی آیا, وہ ستار بھائی کو گالیاں دے رہا ہے, وسیم بھائی ایسے ایک نمبر کے بدماش ہیں, وسیم بھائی یوں, وسیم بھائی یوں, اور آپ کو چائے بھی پلا رہا ہے, دودھ پتی بھی پلا رہا ہے, آپ کو جلیبیاں بھی کھلا رہا ہے. آپ کہو گے یار وسیم بھائی پہ بھی لعنت, ٹھیک ہے, سلیم بھائی پہ بھی لعنت, تم صحیح کہہ رہے ہو, تم بہت اچھے ہو, تم روزانہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرو. تو وہ آ کے غیبتیں کرتا رہتا ہے, وہ بھی ایسا, فلاں بھی ایسا. آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو, اور جانتے بھی ہو تو آپ کا کوئی لینا دینا, آپ کہو گے ہاں یار تم تو اچھے ہو نا, تم سے جب پیسے مانگو دے دیتے ہو. ایک دن وہ آ کے کہنے لگا آپ کے ابا کا نام لے کے کہ چودھری عبد القدوس صاحب بھی ایسے ہی ہیں, 2 نمبر آدمی ہیں. پھر بالفرض آپ کے ابا کا نام تھا یہ. اب بھی آپ کہہ رہے ہو چونکہ اس کی خدمتیں انسانیت کے لیے بہت ہیں, چونکہ اس نے مجھے کل بھی چائے پلائی, چونکہ آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں, آپ پھر بھی روزانہ تشریف. بھائی جب آپ کے باپ کو برا کہے گا تو آپ کیا کہو گے, رکھ کے بولے اپنی زبان بند کر لے, یہ دودھ پتی کے پیسے واپس لے لے, نکل لے یہاں سے. کہے گا کیوں بھائی, کہ میرے ابا ہیں. جو ابا ہے تو کیا ہو گیا بھائی, باپ ہے, مجھے اس سے محبت ہے. تو مسلمانوں کو اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنے اپنے رب سے ہوتی ہے. جس کا محبت, جس کا رشتہ ہوگا رب سے, اس کو غصہ بھی آئے گا, تکلیف بھی ہوگی. جس کا رشتہ نہیں ہوگا وہ کہے گا یار اتنے جناب اس نے تھیوری پیش کر دی اور اتنے خدمت کر دی, ٹھیک ہے وہ خدمت کی ہم تعریف کرتے ہیں, بہت اچھے اچھے کام کیے, جلیبیاں بھی کھلائیں, دودھ پتی بھی پلائی, لیکن بھائی اوور آل ہم یہ کہیں گے کہ اچھا آدمی نہیں تھا, اوور آل اچھا آدمی نہیں تھا. کیوں؟ بہت بڑا جرم ہے. وہ کیا جرم ہے؟ اس نے اپنے بنانے والے کا انکار کیا. جو اپنے بنانے والے سے مخلص نہیں ہے, ساری دنیا سے مخلص ہو جائے, اللہ کے ہاں اس کے اعمال کی ویلیو نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھو, سب سے قیمتی چیز سائنس نہیں ہے, سب سے قیمتی چیز ایمان ہے, جو قیامت میں کام آئے گا. سب سے پہلے ایمان ہے, باقی سب ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان, سب بات کی چیز. میں ان کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں, سب کی ضرورت ہے, ضرورت سب کی ہے معاشرے کو, سب کا معاشرے کو سدھارنے میں کردار ہوتا ہے, سب کی تعریف ہونی چاہیے, سب سے محبت ہونی چاہیے, لیکن ویلیو سب سے زیادہ کس چیز کی ہے؟ ایمان کی. اس پہ سودے بازی بولو بھائی نہیں ہو سکتی.